السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں اور تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان، ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من سائل فاعطیہ۔ یہ تین آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مطلب۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کہ نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ، نہیں یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ،
کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا۔ اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے۔ تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو میری درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، تو رمضان کی باقی راتیں تو اس سے ادنا ہیں، کہ 4 اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہو، بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا۔ توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں، میرے نبی کا فرمان ہے ما اصر من استغفر وین عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، 10-15 دن سے اوپر نہیں گزرتا پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مذاق ہے، میری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ دوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر۔ تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، اور 70 سے مراد 10 7 70 نہیں، عربی میں 70 سے مراد ہوتا بے شمار۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے، وہ اس کا پیارا ہے، چاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ، تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اس سے 1 منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نواب شاہ، تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو اکٹھا کیا،
تو آخر میں توبہ کراتا ہوں، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس میں ایک وڈیرا صاحب تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بڑا ہیوی ویٹ، ان کی آواز سب سے بلند تھی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری، اور ساتھ رو رہے تھے زار و قطار۔ واہ میرے رب! یہ بیان تھا ظہر سے پہلے۔ وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی نافرمانی میں تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا، مقرب بنا دیا۔ تو میں صرف 4 باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں۔ ایک ہے مدمن خمرن، جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو، اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی۔ عاقل لوالدیہ، جو والدین کو پرزے کر دے۔ والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے، کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے آنکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ حقوق کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے کر دینا۔ تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں، ان کے آنسو نکلیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، جو قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے۔ ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا۔ تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کر دے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں، مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، اور
बहमी आपस की रंजिशों के नाम पर छोटी छोटी बातों पर पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ और कई दफ़ा फिरा हूँ। हमारे दिल बहुत ज़्यादा गंद से भरे हुए हैं। तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भाइयों अपने दिलों को साफ करो, सबको माफ़ करो। मैं सबसे पहले सारे सामाइन से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी मेरे भाई बहन का दिल दुखा हो, चूँकि बोलने वाला नबी नहीं होता, बोलने वाला इंसान होता है और कभी भी नहीं हो सकता कि वो ख़ता ना करे, ये नामुमकिन है। सिर्फ वही की सिफत है, ख़ता से पाक है। बाकी बड़ी से बड़ी किताब हो लिखने वाले या बोलने वाले की ज़बान हो, उससे ख़ता कबूल निकलता है। हमें उसकी अच्छी तावील करनी चाहिए। बहरहाल मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है तो चूँकि कल हो सकता है रोज़ा हो जाए, वरना परसों का तो इंशाअल्लाह यकीनी है, तो मुझे आप सब अल्लाह के लिए माफ़ फरमा दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे किसी मुसलमान भाई बहन के दिल में कदूरत हो और मैं उसका सबब बनूं। तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और आपसे दुआ का तलबगार हूँ। चूँकि मैं हर वक्त बोलता हूँ, मेरी बात अल्लाह ताला लोगों तक पहुँचाता है, तो उसमें ऊंच नीच भी हो जाती है, गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ सबको माफ़ कर दें। वो छोटी छोटी बातों पे लड़, इससे मुझे खाने पे नहीं बुलाया, बोलचाल बंद हो गई, इससे मुझे सलाम नहीं किया, बोलचाल बंद हो गई। इतने छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसने हमें रिश्ता नहीं दिया, बोलचाल बंद हो गई। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, नफ़रतें शुरू हो जाती हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम रोज़े का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें। रमज़ान में कुरान उतरा और रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत कुरान की तिलावत है। सारे ज़िक्र अज़कार सिवाय जो सुन्नत अज़कार हैं वो करके बस सारा दिन आप कुरान पढ़ें। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथी थे रायमंड में, मौलवी सनाउल्लाह साहब, वो रमज़ान में एक दिन में कुरान ख़त्म करते हैं। अब बीमार हो गए हैं तो 3 दिन में करते हैं। उनका सारे साल का मामूल है, 3 दिन में कुरान ख़त्म करते थे। अब काफ़ी बीमार हैं, अब पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश में होते हैं, लेकिन उनका आम मामूल था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता कुरान ख़त्म। तो हम बाकी नफली इबादत, इशराक है, अवाबीन है, चाश्त है, सारा कुछ करें, लेकिन एक तरावी का एहतमाम करें कि हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। और एक कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, हसद ना करें, बोझ ना रखें, माँ बाप से नाराज़गी ना हो, शराब से दूरी हो। ये चंद चीज़ें हैं। और इस वक्त हम एक बड़ी मुश्किल से गुज़र रहे हैं जो कि एक वबाई मरज़ की शक्ल में पूरी दुनिया पे छा गई है। और अल्लाह ताला ने एक ज़र्रे के सभी छोटे जरासीम के ज़रिए अल्लाह ने पूरी कायनात को हिला के दिखा दिया है कि रब्बुस समावाति वल अर्द फस्तबिर लिइबादतिही हल तअलमु लहू समिया। क्या चैलेंज है इस लफ्ज़ में। अल्लाह कहता है कोई तेरे रब के मुकाबले में आने वाला है? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ताकतों को झुका दिया और उनके नाक ज़मीन पे रगड़वा दिए। तो इस वक्त ना हमारे मालदार लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं। कई मेरे दोस्तों ने बताया कि अरबों रुपए का माल तैयार किया क्योंकि हमारा सीज़न था और वो स्टॉक हो गया, सारा पैसा उसमें पड़ा हुआ है, ख़रीदार कोई नहीं है, उधार भी कोई नहीं लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर है वो हमारे गरीब लोग, दिहाड़ीदार और रोज़ाना की मेहनत करने वाले, रेड़ी वाले, छाबड़ी वाले, साइकिल पे फेरी लगाने वाले और अपनी कुदाल लेकर चौक में बैठे होते हैं कि कोई काम पर ले जाए। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ज़कात जितनी आप निकाल सकते हैं इन गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर इनके घरों तक पहुँचाएँ। चूँकि एक लॉकडाउन की शक्ल बनी हुई है तो
احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے. اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں. کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو. اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی. کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو. یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے.